بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من طلب حلالا واستعفافا عن المسألة وسعيا على عياله وتعطفا على جاره لقي الله ووجهه كالقمر ليلة البدر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، گزشتہ جمعہ میں ذرائع معاش کے تعلق سے کچھ گفتگو آپ حضرات کے سامنے عرض کی گئی تھی، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ کاروبار کرنا اور مال کمانا یہ اصالتاً اور اصلاً مردوں کی ذمہ داری ہے، اور عورتوں کے کاندھے کے اوپر کمانے کا بوجھ نہیں ڈالا گیا. اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے نظام کو بہتر طریقے سے چلنے کے لیے یہ نظام ترتیب دیا کہ مرد کمانے کی ذمہ داری اٹھائے اور گھر کے خارجی امور کو انجام دے، جبکہ امور خانہ داری اس کو عورتوں سے متعلق کیا گیا. یہ گزشتہ جمعہ میں اسی سے متعلق گفتگو عرض کی گئی تھی. مال کمانا، تجارت کرنا یا کوئی بھی ذریعہ معاش اختیار کرنا، چاہے وہ تجارت ہو، زراعت ہو، اجارہ داری ہو، کسی صنعت و حرفت کا اختیار کرنا ہو، کوئی بھی ذرائع اور اسباب کو اختیار کرنا، یہ تمام انبیاء کرام کی زندگیوں کے اندر موجود رہا ہے. ہر نبی نے اپنے دور کے کسی نہ کسی حصے کے اندر مال کمانے کی محنت کی ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے مقام جرف کے اندر مکہ کے سرداروں کی بکریاں چرایا کرتے تھے، اور پھر جب اس کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کا نکاح ہوا، تو آپ کے مال کی تجارت کرنے کے لیے آپ نے حضرت خدیجہ کے مال کو 2 مرتبہ لے کر شام کا سفر کیا،
اسی تجارت کی غرض سے۔ گویا تجارت کرنا یہ انبیاء کرام کی زندگی میں ہر نبی کی زندگی کے اندر موجود رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات کے ذریعے اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر متعدد مواقع کے اوپر لوگوں کو اس بات کی ہدایت دی ہے کہ حلال مال کے کمانے کی محنت کرو، اس کی جد و جہد کرو، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو، اور حلال مال کے کمانے کے اوپر مستقل ثواب اللہ تبارک و تعالی نے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ خطبے کے بعد میں نے جو آیت پڑھی اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اور تمام رسولوں کو یہ حکم دیا کہ اے رسولوں، جو ہم نے پاک مال تم کو دیا ہے اس کو کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے دوسری جگہ پر تمام مومنین کو حکم دیا ہے کہ پاک مال، جو مال ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے پاک مال کو کھاؤ۔ پاکی کی شرط اللہ تبارک و تعالی نے ہر جگہ لگائی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، ان اللہ طیب لا يقبل الا الطیب، کہ اللہ تبارک و تعالی پاک ہیں اور پاک ہی مال کو قبول کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، قرآن و احادیث کے اندر مال کمانے کی ترغیب دی گئی ہے کہ انسان مال کمانے کی محنت کرے، اس کی فکر کرے، ایسے ہی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہ بیٹھے۔ میں نے گزشتہ جمعہ میں عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہر چیز کے اوپر ہے، لیکن اللہ نے اس دنیا کے نظام کو اسباب کے ساتھ مربوط کیا اور اسباب کے اختیار کرنے کا حکم دیا ہے کہ اسباب کو اختیار کیا جائے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آدمی کو مال کمانے کی محنت کرنا چاہیے، اور آج کے زمانے کے اندر، یعنی حضرت سفیان ثوری اپنے زمانے کے بارے میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ آج کے زمانے کے اندر جس کے پاس درہم و دینار ہوگا، یعنی مال و دولت ہوگا، اس کا ایمان اور اعمال محفوظ رہے گا، اور جس کے پاس مال و دولت نہیں ہوگا ممکن ہے کہ وہ ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا تھا، کاد الفقر ان یعود کفرا ان یکون کفرا، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ممکن ہے کہ انسان فقر کی بنیاد پر، تنگ دستی کی بنیاد پر، محتاجگی کی بنیاد پر کفر کے اندر مبتلا ہو جائے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے اوپر یہ ارشاد فرمایا کہ آج کے زمانے کے اندر مال و دولت کا وجود یہ انسان کے ایمان اور اعمال کی حفاظت کا ذریعہ ہے، اور مال و دولت نہیں ہوگا تو انسان کفر کے اندر مبتلا ہو سکتا ہے۔ اور آگے انہوں نے مزید ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کے پاس مال و دولت ہو تو وہ اس کی اصلاح کی فکر کے اندر لگا رہے۔ کیا فرمایا؟ اس مال کی اصلاح کے اندر لگا رہے۔ اصلاح کا کیا مطلب ہے؟ اس کا دو معنی بیان کیا گیا ہے۔ ایک معنی یہ بیان کیا کہ اصلاح کا مطلب یہ ہے کہ اس مال کو کسی کاروبار کے اندر، کسی ذریعہ معاش کے اندر لگا کر اس کو بڑھانے کی کوشش کرے، تاکہ اس کی اور اس کے اہل و عیال کی زندگی عافیت کے ساتھ گزرتی رہے، وہ کسی محتاجگی کا شکار نہ ہو۔ یعنی اس کے ذریعے سے اپنے مال کو بڑھانے کی فکر کرے، یہ اصلاح کا ایک معنی بیان کیا گیا۔ اور دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر اس کے پاس مال ہے تو اس مال کے اندر قناعت کرے، اس مال کے اندر میانہ روی کو اختیار کرے، فضول خرچی کے اندر مبتلا ہو کر اپنے مال کو برباد نہ کرے۔ اس کا دوسرا مطلب یہ بنتا ہے کہ اپنے مال کی حفاظت کی فکر کرے، اس کو یوں ہی ضائع نہ کرے۔
یہ حضرت سفیان ثوری رضی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا. خطبے کے بعد میں نے جو حدیث پڑھی اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کمانے والے کے لیے بشارت ارشاد فرمائی. کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا من کسب حلالا، کہ جو شخص حلال مال کمائے، کس لیے کمائے؟ استعفافا عن المسألتی، سوال سے بچنے کے لیے. یعنی مال کمائے اس لیے کہ میرے پاس مال ہوگا تو میں اپنی ضرورت خود پوری کر لوں گا. ضرورتیں تو انسان کو روزانہ ہے، کھانے پینے کی ضرورت ہے، دوسری ضرورتیں ہیں، اور یہ ساری ضرورت مال کے ذریعے سے اس کی پوری ہوں گی. مال کمائے گا تو اپنی ضرورت پوری کرے گا، ورنہ لوگوں کے اوپر بوجھ بنے گا، لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز کرے گا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ سوال سے بچنے کے لیے مال حاصل کرتا ہے. دوسرے نمبر پر آپ نے ارشاد فرمایا وَسَعْيًا عَلَىٰ عِيَالِهِ، اپنے اہل و عیال کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے. والدین کے حقوق ہے، بیوی بچوں کے حقوق ہے، دوسروں کے حقوق ہے، ان حقوق کی ادائیگی کے لیے وہ مال کو حلال مال کمانے کی کوشش اور تگودہ اور اس کی محنت کرتا ہے. اور آپ نے اس کے آگے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مال اس لیے کماتا ہے تاکہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کر سکے، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھ سکے. یہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ان نیتوں کے ساتھ حلال مال کمائے، سوال سے بچنے کے لیے، اپنے اہل و عیال کے اوپر وسعت کرنے کے لیے، پڑوسیوں کی خبرگیری کرنے کے لیے، اور ایک جگہ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ دین کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے. آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ لقی اللہ ووجہہ کالقمر لیلۃ البدر، اگر ان نیتوں سے وہ مال کمائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس حال کے اندر ملاقات کرے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کی طرح روشن ہوگا. 14ویں رات کی طرح اس کا چہرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر روشن ہوگا. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے سوال کیا کہ میرے پاس 4 ذریعے سے 4 درہم حاصل ہوئے، 4 طریقے سے مجھے 4 درہم ملا. ایک درہم مجھے ملا صلہ رحمی کے ذریعے سے، ہبہ کے ذریعے سے، یعنی کسی نے مجھے ایسے ہی تحفہ اور گفٹ کے طور پر 1 درہم دے دیا. ایک درہم مجھے ملا حکومت کے خزانے سے. ایک درہم مجھے ملا کسی کو پڑھا دینے کی بنیاد پر، کسی کو کوئی تعلیم دے دی، اس تعلیم کی اجرت پر، یعنی تعلیم کے لیے جو میں نے وقت لگایا اس کی بنیاد پر مجھے 1 درہم ملا. اور 1 درہم مجھے ملا یعنی تجارت کے ذریعے سے میں نے 1 درہم کمایا. تجارت کے ذریعے سے 1 درہم کمایا، کسی کی طرف سے تحفے میں 1 درہم مل گیا، کسی کو تعلیم دی اس کے عوض میں 1 درہم مل گیا، اور سرکاری خزانے سے 1 درہم ملا. یہ 4 درہم 4 طریقے سے مجھ کو حاصل ہوئے. پوچھا ان 4 درہم میں سے کون درہم سب سے افضل ہے؟ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جواب دیا تجارت کے ذریعے سے جو درہم حاصل ہوا ہے وہ سب سے افضل ہے. تجارت کے ذریعے سے جو درہم حاصل ہوا ہے وہ سب سے افضل ہے. حضرت امام نقی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ ایک شخص کاروبار اور ذریعہ معاش کو چھوڑ کر نوافل کے اندر لگا رہتا ہے، یعنی فرائض کو ادا کرنے کے بعد نفل عبادتوں کے اندر مشغول رہتا ہے، اور ایک آدمی فرائض کو ادا کرنے کے بعد نوافل کو چھوڑ کر حلال ذریعہ معاش کی فکر کے اندر لگا رہتا ہے. کون زیادہ افضل ہے؟ جو نوافل پڑھنے والا ہے یا جو فرائض ادا کرنے کے بعد ذریعہ معاش کی فکر کے اندر لگ جاتا ہے وہ زیادہ افضل ہے؟ حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایا جو نوافل یعنی فرائض کو ادا کرنے کے بعد ذریعہ معاش کی فکر کے اندر لگ جاتے وہ نوافل پڑھنے والے سے زیادہ افضل ہے. میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، بے شمار احادیث اور بے شمار تابعین کے اثر ہیں تجارت کی فضیلت کے اوپر، ذریعہ معاش کو اختیار کرنے کے اوپر. اسلام وہ دین ہے جس نے ہر میدان کے اندر مسلمانوں کو اور انسانوں کی رہبری کی ہے کہ اس کو کس طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے. آج مسلمانوں کا یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ مسلمان ایک تو وہ طبقہ ہے
جو کاروبار کرنے کی فکر ہی نہیں کرتا، مال کمانے کی فکر ہی نہیں کرتا، بلکہ اس کو یہ سمجھتا ہے کہ کاروبار ہمیں کرنا ہی نہیں چاہیے، وہ اس یقین کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ضرورتوں کو پورا کریں گے اور اسباب کو اختیار نہیں کرتا۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ اسلام کی تعلیم کیا ہے؟ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ انسان اسباب کو اختیار کرے، جس چیز کی اس کو ضرورت ہے اس ضرورت کو پوری کرنے کا جو طریقہ ہے، جو سبب ہے، جو ذریعہ ہے، اس کو اختیار کرے اور کما حقہ اختیار کرے۔ صرف ایسے ہی نہیں کہ اس کے اندر تھوڑا سا وقت لگا لے، تھوڑی سی جتنی محنت درکار ہے، جتنا وقت درکار ہے، جتنی صلاحیت درکار ہے، ساری صلاحیت، سارے وقت، ساری محنت کے ساتھ اس کو پورا کرے اور پھر نتیجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کرے، انہی اسباب کے ساتھ اپنے یقین کو مربوط نہ کرے۔ ساری محنت تو کرے لیکن یقین اور ان چیزوں سے ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے اندر ہے کہ محنت کریں گے، سبب کو اختیار کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہماری ضرورتوں کو پورا کریں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کا نظام بنایا ہے، تو یہ سوچ رکھنا کہ ہم کچھ بھی نہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ضرورتوں کو ایسے ہی پورا کر دیں گے، یہ اسلامی نظام کے اور اس کے منشا سے ہٹا ہوا ہے۔ واقعات اس طریقے کے آپ کو ملیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ہر طرح کی چیزوں کو پیش کیا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا یقین ہو جائے، لیکن نظام یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو اسباب کے ساتھ مربوط کرے اور اسباب سے یقین کو نہ جوڑے۔ یقین اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے جڑا رہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ذریعہ معاش کو اختیار کریں یا ہم سبب کو اختیار کریں اور سبب کے نتیجے میں مسبب وجود میں آ ہی جائے، جو سبب اختیار کرے اس کا نتیجہ ہمیں مل جائے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن ہم سبب کے اختیار کرنے کے مکلف ہیں۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، آج کے زمانے کے اندر، بلکہ میں نے شروع سے جو بات عرض کی، جو آیات پڑھی اور جو احادیث پڑھی اور جو واقعات آپ کے سامنے پیش کیے، ان آیات کے اندر، ان احادیث کے اندر، ان واقعات کے اندر آپ کو ہر جگہ ایک لفظ ملے گا، حلال کمائی کی محنت کے اندر انسان لگے، حلال کمائی کی محنت کرے، حرام سے اپنے آپ کو بچائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع کو ارشاد فرمایا، کل لحم نبت بالسود، بالسحت، ہر وہ گوشت جو سود سے پرورش پائے، جس کا خلاصہ ہے کہ ہر وہ جسم جس کی پرورش سود کے ذریعے سے ہو، فالنار اولا بہ، جہنم کا وہ زیادہ مستحق ہے، وہ جہنم میں جانے کے لائق ہے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع کے اوپر یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ ایک انسان نیکی کے ارادے سے مکہ کا سفر کرتا ہے یا مدینہ کا سفر کرتا ہے اور پھر وہاں وہ راستے میں اور مقامات مقدسہ کے اوپر پہنچ کر وہ دعا کرتا ہے، یا ربی یا ربی یا ربی، یعنی خوب دعائیں کرتا ہے مقامات مقدسہ کے اوپر پہنچ کر، اپنے سفر حج اور عمرہ کے اندر خوب دعائیں کرتا ہے، لیکن آپ نے ارشاد کیا فرمایا، ملبسہ حرام، کہ اس کا کپڑا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا جسم جس پیسے سے پرورش پایا ہے وہ حرام، یعنی کھانا حرام، پینا حرام، پہننا حرام، ساری چیزیں حرام ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا انا یستجاب لہا، اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، ایک طرف کاروبار کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، انسان کو ہاتھ پر ہاتھ دھرے رکھ کر نہیں بیٹھنا چاہیے کہ جو ہوگا منظور خدا ہوگا، اللہ کو جو منظور ہے وہ تو ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو مکلف بنایا ہے اسباب کے اختیار کرنے کا، اور اس کے لیے کچھ ہدایات
अहादीस के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया किस तरीके से हमें कारोबार करना चाहिए। ताजिरों के लिए जबरदस्त फजीलत है, लेकिन उस तिजारत की कुछ हदूद हैं कि उसके साथ इंसान कारोबार करे, हराम से अपने आप को बचाए और हलाल तरीके से करे। हदीस के अंदर यह भी इरशाद फरमाया गया कि इंसान, एक हदीस के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स माल बेचते वक्त माल की मजम्मत ना करे, माल बेचते वक्त माल की मजम्मत ना करे, माल खरीदते वक्त माल की मजम्मत ना करे, उसकी बुराई ना करे, और माल बेचते वक्त माल की बेजा तारीफ ना करे, और माल बेचते वक्त उसके ऊपर कसम ना खाए, तो उसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दी कि उसका कारोबार बाबरकत होगा। क्या मतलब हुआ कि माल खरीदते वक्त माल की मजम्मत ना करे। आप कोई सामान लेने दुकान के ऊपर गए, दुकानदार आपको माल दिखा रहा है, आप खरीदने वाले हैं, आप उसके अंदर ऐब निकाल रहे हैं कि आपके माल के अंदर ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है। अब वो खरीदार, उसको तो बेचना है, वो किसी तरीके से आप उसकी मजम्मत करें कि वो रेट किसी तरीके से उसका कम कर दे। आपने इरशाद फरमाया कि ये नहीं करना चाहिए कि बेजा मजम्मत करके रेट को कम करने की कोशिश करें, या अपना माल बेचना है तो बेजा उसकी तारीफ करके रेट को, कीमत को बढ़ाने की कोशिश करें, या माल को बेचने के लिए उसके ऊपर कसम खाइए, कसम इस बात की ऐसा कोई माल आपको नहीं मिलेगा, या कोई भी कसम। तो फरमाया कि अगर जो इंसान इससे बचेगा उसके माल के अंदर बरकत होगी। बहुत सारे वाकयात हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत की सुबह के अंदर बशारत दी कि जो आदमी सुबह के वक्त में काम को शुरू करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसके कारोबार के अंदर बरकत देगा। हज़रत सख्र रज़ी अल्लाह तआला ने, एक सहाबी हैं, इनका वाकया सुनाकर बात में खत्म करूं। ये कारोबार किया करते थे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद सुना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, अल्लाहुम्मा बारिक ली उम्मती फी बुकूरिहा, ऐ अल्लाह तबारक व तआला मेरी उम्मत के लिए उसकी सुबह के वक्त के अंदर बरकत दे। उन्होंने ये सुना तो अपना कारोबार करने के लिए अपना माल बाजार के अंदर बिल्कुल सुबह सुबह भेजा करते थे। अपना माल बाजार में सुबह सुबह भेजा करते थे। नतीजा क्या हुआ कि उनके माल के अंदर बहुत ज्यादा इजाफा हुआ। हदीस के अंदर लफ्ज आया कसूरा माल हूं, उनका लफ्ज बढ़ गया, उसके माल की कसरत हो गई, बहुतात हो गई। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, हम कारोबार के अंदर अपने निजाम को दुरुस्त करें और हलाल तरीके से कारोबार करें। और कारोबार करना, और खास तौर से कपड़े का कारोबार करना, इसके लिए खुसूसी तौर पर अहादीस के अंदर बशारत आई है। अल्लाह तबारक व तआला